بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھی تراویح کا خلاصہ یعنی سورہ نساء کے آغاز سے 5ویں پارے والمحصنات کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ یہ متعدد الہی خطبات پر مشتمل ہے۔ مدینہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر 3 کام تھے۔ نمبر 1، نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما۔ نمبر 2، مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ کشمکش کا مقابلہ۔ نمبر 3، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علی الرغم پھیلانا۔ جتنے خطبے اس موقع پر نازل ہوئے سب ان 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خاندانی بہتری اور استواری کے لیے ضروری قوانین دینے ہیں، اس لیے تمہید اس طرح اٹھائی گئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرتے رہنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی گئی، جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کرتے ہوئے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ اس وقت عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اس موقع پر 4 تک تعداد کو محدود کر دیا گیا اور عدل کی کڑی شرط رکھی گئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور مہر میں کمی نہ ہو، اس کی تاکید کی گئی۔ وراثت کی تقسیم کے ضابطے اور اصحاب فروض اور ان کے حصوں کا تعین تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آیت 7 میں 5 قانونی حکم دیے گئے۔ نمبر 1، میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ نمبر 2، میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو۔ نمبر 3، وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا غیر زرعی، آبائی ہو یا غیر آبائی۔ نمبر 4، میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث یعنی مرنے والا کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ نمبر 5، قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وراثت کی بنیاد فقر و احتیاج نہیں ہے بلکہ قریب ترین قرابت ہے۔ آگے آیت 11 تا 14 میں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کہہ کر تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے اولاد، والدین، بھائی بہن، میاں بیوی اور دیگر اصحاب فروض وارثوں میں سے اس کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کی تاکید اور ہدایت فرمائی، اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام بیان فرمائے۔ یہی سے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کہہ کر ان سب نادانوں کی سوچ پر کاری ضرب لگائی گئی جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہے۔ آیات وراثت کے اخیر میں اللہ نے ان احکام کو اپنے قائم کردہ حدود بتایا۔ ان حدود کی پاسداری، ان کے بیان کردہ قوانین وراثت کے مطابق تقسیم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قرار دیا اور اس پر ابدی جنت کی خوشخبری سنائی اور اسے بڑی کامیابی بتایا۔ ان احکام کی خلاف ورزی کو اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز اور خدا اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی قرار دیا اور اس پر ہمیشگی کے عذاب اور رسوا کن سزا کی دھمکی دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر رب سے اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔
مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان محرمات کا تذکرہ کیا گیا جن سے نکاح ایک مرد کے لیے حرام ہے، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مائیں، نانی، دادی، خواہ سگی ہو یا سوتیلی۔ نمبر 2، بیٹیاں، پوتیاں، پڑپوتیاں، نواسیاں، سگی یا سوتیلی۔ نمبر 3، بہنیں خواہ سگی ہوں یا الاتی یعنی باپ شریک، یا اخیافی یعنی ماں شریک۔ نمبر 4، پھوپھیاں۔ نمبر 5، خالائیں۔ نمبر 6، بھتیجیاں۔ نمبر 7، بھانجیاں۔ نمبر 8، رضائی مائیں جن ماؤں نے دودھ پلایا ہے۔ نمبر 9، دودھ شریک بہن۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یعنی دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ نمبر 10، ساس۔ نمبر 11، سوتیلی بیٹی جس کی ماں کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو، اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ نمبر 12، سگی بہوئیں، پوتے اور نواسوں کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 13، 2 سگی بہنوں کو بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا۔ حدیث میں بیوی اور اس کی خالہ اور اسی طرح بیوی اور اس کی پھوپھی کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 14، وہ تمام عورتیں جو آلریڈی کسی کی نکاح میں ہوں۔ لونڈیاں اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کے ماں سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ نکاح کا مقصد عفت و عصمت کی حفاظت، نسل انسانی کا بقا اور تہذیب و تمدن کا تحفظ ہے۔ آزاد شہوت رانی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان احکام کے آخر میں بتایا گیا کہ یہ معاشرت اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء علیہم السلام اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو آپسی رضامندی سے لین دین کے سوا ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون ناحق بہانے سے منع کیا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی تلقین کی گئی، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ اس صورت میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض اعتدال اور فراغ دلی کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ خانگی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے مرد کو عورتوں پر قوام یعنی ان کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار، حاکم، منتظم، سربراہ، نگہبان اور محافظ بنایا ہے، کیونکہ فطرتاً وہ یہی جذبہ لے کر پیدا ہوا ہے، اور مال خرچ کرنے اور گھر چلانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی ہے۔ شوہر کو بیوی سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو حل کی 4 تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، تذکیر یعنی عمدہ نصیحت کی جائے۔ نمبر 2، تادیب یعنی بیویوں کو بستروں یا خوابگاہوں سے الگ کیا جائے۔ نمبر 3، تعزیر یعنی ہلکی مار مارنا جو بدن پر نشان نہ چھوڑے اور چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا۔ نمبر 4، تحکیم یعنی حکم، پنچ یا ثالث مقرر کرنا، یعنی زوجین کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرنا، ایک ایک ثالث مقرر کرنا۔ اس کے بعد والدین، قرابت دار، یتامہ، مساکین، رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی ہمسایہ اور پہلو کا ساتھی، مسافر، لونڈی، غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی۔ تکبر، غرور، بڑائی جتلانا، بخیلی کرنا، بخل کا حکم دینا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کے اظہار کو چھپانا، یہ سب باتیں خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ٹھہرائی گئیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ امانتیں یعنی ذمہ داری کے مناسب، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے اہل امانت کے سپرد کر دیں۔
یہود کی طرح نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بد کردار لوگوں کے حوالے نہ کیے جائیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آیت 59 میں اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ بیان کی گئی۔ اس میں 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، اسلامی نظام میں اصل مطاع جس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندے خدا ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے بعد ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نمبر 3، اولو الامر کی اطاعت، یعنی علماء، سیاسی لیڈر، حکام، ججز، قبیلوں کے شیوخ و سردار وغیرہ کی معروف میں اطاعت۔ نمبر 4، اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ اس صورت میں مزید بتایا گیا کہ مسلمان اپنے اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ اپنی ان پیشرو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے واضح کیے گئے۔ مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ جو کشمکش برپا تھی، اس ضمن میں ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ غزوات اور سفروں میں اگر پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کے بجائے تیمم کی اجازت دی گئی۔ جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا کردار بے داغ رکھنے کے لیے بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کی غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔